بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں عیسیٰ نقوی، میرے ساتھ محمد کامران خان صاحب موجود ہیں۔ بڑے سینئر جرنلسٹ ہیں، سپریم کورٹ آف پاکستان کور کرتے رہے ہیں، ابھی سنو ٹی وی کے بیورو چیف ہیں۔ آج کامران خان صاحب کو ساتھ بیٹھا کر اس ویڈیو کرنے کا مقصد دراصل یہ ہے کہ کامران صاحب جو ہیں وہ پریس ایسوسی ایشن آف سپریم کورٹ، جس کو پاس کہا جاتا ہے، صحافیوں کی وہ تنظیم جو کہ سپریم کورٹ کور کرنے والے بیٹ رپورٹرز پر مشتمل ہے، اس کے صدر بھی رہے ہیں۔ بڑا ہی ایک حیران کن چیز ہوئی، بہت سارے لوگوں کے لیے حیران کن تھی، کچھ لوگ جو ہیں وہ اس کو سمجھتے ہیں کہ کیا ہوا۔ ہم ذرا اس معاملے کو بھی ڈسکس کریں گے کہ ایک نوٹیفیکیشن جاری ہوا سپریم کورٹ میں داخلے کے حوالے سے، صحافیوں کے حوالے سے، کون آ سکتا ہے کون نہیں آ سکتا، اور پھر آپ نے دیکھا ہوگا کہ سوشل میڈیا کے اوپر اس کے اوپر بڑی بحث ہوئی کہ کیا صدیق جان کے سپریم کورٹ داخلے پر پابندی لگ گئی ہے، کیا خاص طور پر 13 جنوری کے جو فیصلہ تھا بلے کے نشان کے حوالے سے، اس کی وجہ سے جو تنقید ہوئی، اس تنقید کی بنیاد پر کچھ لوگوں کو سپریم کورٹ ان کا داخلہ روکنے کے لیے کیا گیا، یا یہ ایک معمول کی پریکٹس ہے، ایسا ہی ہونا تھا۔ لیکن اب کیونکہ مخصوص حالات میں یہ ہوا، پھر دوسرا معاملہ شوکت عزیز صدیقی کیس کا، اور پھر اس میں جو فیصلہ محفوظ ہوا ہے وہ ہمیں کیا بتاتا ہے۔ بہت سارے لوگ کمپیئر کر رہے ہیں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب، ان کا یہ دور جسٹس منیر کے ساتھ نظریہ ضرورت کے حوالے سے، کہ کچھ چیزیں ایسی ہو رہی ہیں جن میں لگتا یہ ہے کہ ڈاکٹرن آف نیسیسٹی شاید اپلائی ہو رہا ہے۔ اس کے حوالے سے بات کریں گے۔ آخر میں ہم ذرا بات کریں گے بریفلی کہ رپورٹرز کے ساتھ ایک ورکشاپ تھی، اس میں قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی تقریر، اس میں فوکس کیا رہا، اور کیا جو ان کی گفتگو کا فوکس ہے وہ عمل درآمد بھی ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے۔ ان معاملات پہ بات کریں گے۔ پہلے تو میں آپ کو آغاز میں یہ بتا دوں کہ ظاہر ہے کہ جو بھی سینسٹیو عمارتیں ہیں، منسٹریز ہیں، کوئی بھی جگہ ہو، وہاں پر رپورٹرز کے داخلے کے حوالے سے کچھ اصول موجود ہوتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ کوئی بھی شخص ہے وہ مائک اٹھائے گا، ٹرائی پوڈ اٹھائے گا، آج کل موبائل فون اٹھائے گا اور اس کو ایکسیس مل جائے گا۔ چاہے پارلیمنٹ ہو، پارلیمنٹ جانا ہے آپ کو، پریس انفارمیشن ڈپارٹمنٹ کا کارڈ، ایک بونافائیڈ ایکریڈیٹڈ جرنلسٹ جو ہے وہ ہونا ضروری ہے۔ اسی طرح فارن آفس آف پاکستان جو لوگ جاتے ہیں بریفنگز کور کرنے کے لیے، جو لوگ ISPR جاتے ہیں، مختلف وزارتوں میں جاتے ہیں، تو آپ کے پاس ایک مطلوبہ شناخت ہونا ضروری ہے۔ لیکن جو نوٹیفیکیشن ہے، اس نوٹیفیکیشن میں کچھ نام، جس میں صدیق جان کا نام موجود ہے، وہ نہیں ہے، تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کا ایکسس جو ہے وہ روک دیا گیا ہے، کہ وہ عدالت کی کارروائی نہیں کر سکتے یا سپریم کورٹ کے احاطے میں ہی نہیں داخل ہو سکتے؟ کامران صاحب، قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہیں وہ جب جج سے ابھی چیف جسٹس نہیں بنے تھے، اس وقت ایک بڑا مشہور واقعہ ہوا تھا کہ انہوں نے اپنی عدالت میں رپورٹرز کو ووٹنگ کروا لی تھی۔ انہوں نے کہا تھا ہاتھ کھڑا کر کے بتائیں گے کس کو لگتا ہے جناب پاکستان میں میڈیا آزاد ہے۔ تو ان کا جو دور ہے اس میں یہ جو فیصلہ ہے، اور پھر PRO کی طرف سے ایک لسٹ سامنے آنا کہ یہ رپورٹرز ہیں، ان کا داخلہ ہو سکتا ہے نہیں، کیسے آپ اس کو دیکھیں گے بطور آبویسلی سابق صدر بھی رہے ہیں آپ؟ پہلے تو وہ پوری بات بتائیں نا کہ انہوں نے کہا کہ جی وہ جرنلسٹ ہاتھ کھڑا کریں جو سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں میڈیا آزاد ہے، اور اس پہ کتنے جرنلسٹ نے ہاتھ کھڑا کیا تھا؟ کسی نے بھی نہیں، میرا خیال ہے۔ تو وہ ایک اس طرح کا انہوں نے یہ کیا تھا۔ دیکھیں بات یہ ہے اچھا، کہ ویسے سوری، اگر قاضی صاحب اب اپنے دور میں ہاتھ کھڑا کروائیں کہ میڈیا کتنا آزاد ہے، تو پھر لوگ کتنے ہاتھ کھڑے کریں گے؟ میرا خیال ہے اب بھی ایسا ہی کوئی ہوگا، ہاتھ نہیں کھڑا ایسا کرے ہی گا۔ ہوگا، اس صحیح۔ لیے کہ جو چیز ہے وی آر لیونگ ان اے کنٹرولڈ میڈیا ریجیم، آپ کو نظر آ رہا ہے، اور ایسا ہی ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ وہ جو آپ نے اس میں بات کی نا کہ وہ جرنلسٹ سے ایک تقریب میں خطاب میں چیف جسٹس صاحب نے آرٹیکل 19 اور آرٹیکل 19A پہ زور دیا تھا۔ آرٹیکل 19 یہ کہتا ہے کہ جی آپ کو فریڈم آف ایکسپریشن ہے، فریڈم آف اسپیچ ہے، اور فریڈم آف دا پریس ہے۔ اور آرٹیکل 19A جو ہے دیٹ ریلیٹس ٹو ایکسیس ٹو انفارمیشن، کہ آپ کسی بھی جگہ کوئی بھی آپ کا وہ حق ہے کہ آپ اس کی معلومات جو ہے وہ لے سکیں۔ اب دیکھیے کہ اس میں اچھا اسی فنکشن میں نا جسٹس اطہر من اللہ کی تقریر بھی تھی اس سے پہلے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ویسے تو پروٹوکول میں ظاہر ہے چیف جسٹس جو ہیں وہ مقدم ہوتے ہیں، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں جو جسٹس اطہر من اللہ کی جو تقریر تھی وہ ڈومینیٹ کر رہی تھی چیف جسٹس کی تقریر کو۔ وہ ایسے ہے کہ انہوں نے اطہر من اللہ نے بڑی بات کی، انہوں نے کہا کہ جناب یہ جو آپ یہ جو سوشل میڈیا سے اگر کوئی جج متاثر ہوتا ہے نا، اس کو ہونا نہیں چاہیے،
سوشل میڈیا پہ ایسی فلڈنگ ہے کہ آپ اس کو روک نہیں سکتے، نمبر ایک. اور جب آپ اس کو روک نہیں سکتے تو آپ کو پھر اس کو کمبیٹ کرنا چاہیے، اس کو یعنی کہ اس سے امیون ہونا چاہیے. آپ کو ایک جج کو امیون ہونا چاہیے اس سے. اور انہوں نے کہا کہ اگر کوئی جج اس کا اثر لیتا ہے، کوئی دباؤ لے لیتا ہے یا اس کا، تو دیٹ مینس کہ جی وہ اپنے حلف کی خلاف ورزی کر رہا ہے. انہوں نے بڑی بات کی ہے. اب یہ کیسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ جی اس کا حلف سے کیا تعلق ہے کہ جی اگر سوشل میڈیا پہ کیمپین پہ آپ متاثر ہو جاتے ہیں تو یہ کیا بات ہوئی کہ جی حلف کی خلاف ورزی ہے؟ ججز کے حلف میں یہ بات بھی لکھی ہوتی ہے اس عبارت میں کہ میں کسی دباؤ اور خوف کے بغیر جو ہے نا وہ میں کروں گا. تو یہ بڑی پیاری بات کی تھی جسٹس اطہر من اللہ نے کہ جی ایک جج کو انفلوئنس نہیں ہونا چاہیے، اور اگر وہ انفلوئنس ہو رہا ہے یا اس کو خوف ہو رہا ہے یا وہ متاثر ہو رہا ہے تو دیٹ مینس کہ جی وہ اپنی حلف کی پاسداری نہیں کر پا رہا لیٹر اینڈ اسپرٹ میں. تو یہ ایک چیز جو ہے رائٹ ٹو انفارمیشن ایکٹ کے حوالے سے بڑا زور دیا، ایکسیس ٹو انفارمیشن کے اوپر بڑا زور دیا. اب سپریم کورٹ آف پاکستان کو کچھ خطوط لکھے جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی نے، اور انہوں نے اسی قانون کے تحت، اسی حق کے تحت یہ انفارمیشن مانگی کہ جب میری ایلیویشن ہو رہی تھی سپریم کورٹ آف پاکستان تو ایک اختلافی نوٹ یا ڈسینٹنگ نوٹ یا جو رائے تھی قاضی صاحب کی وہ کیا تھی، اس کی کاپی فراہم کی جائے. وہ بھی تو نہیں ہوئی. تو قاضی صاحب کے جو چیز وہ چاہتے ہیں کہ پورے ملک میں اس کا اطلاق ہو، تو سپریم کورٹ میں تو وہ کر سکتے ہیں. جی وجہ ہے. میں اگر آپ کو بتاؤں نا کہ یہ سپریم جوڈیشل کونسل کی کارروائی یہ اس سے پہلے آپ کو پتہ ہے کہ وہ کبھی بھی اوپن نہیں ہوا کرتی تھی. بلکہ مجھے یاد ہے کہ ایک چیف جسٹس تھے، جسٹس جمالی، انور ظہیر جمالی صاحب. انہوں نے باقاعدہ ایک نوٹیفیکیشن جاری کروایا تھا سپریم کورٹ ایڈمنسٹریشن سے، رجسٹرار کی جانب سے، جس میں انہوں نے کہا تھا، باقاعدہ طور پر لکھا تھا کہ جی کوئی سپریم جوڈیشل کی کونسل کی کارروائی سے متعلق آپ کوئی خبر نہیں دے سکتے. اس لیے، اور وہ خبر دیں گے جو اب ہمارا اعلامیہ جو ہے وہ جاری ہوگا یا جو جسے ہم چاہیں گے کہ جی آپ یہ والی خبر دیں. یعنی مکمل پابندی تھی. انہوں نے کہا یہ چونکہ ان کیمرہ پروسیڈنگ ہوتی ہیں اس لیے اس کو آپ نے نہیں کرنا. تو ایک وہ وقت تھا. اب یہ اس کو دیکھیں، اس میں اوپن بھی ہوا، اور بلکہ ابھی جو یہ بات میں مطلب ہے کہ یہ کریڈٹ کہیں یا ڈسکریڈٹ کہیں کہ جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی نے ہی یہ درخواست کی کہ جی میرے خلاف جو پروسیڈنگ ہے اس کو اوپن کیا جائے. اس سے پہلے ایک بار شوکت عزیز صاحب کی بھی اپلیکیشن اسی بارے تھی. انہوں نے کہا جی یہ بند کمرے میں نہ کریں فیصلے، اوپن آئیں تاکہ پتہ لگے کس کے ساتھ انصاف ہو رہا ہے کس کے ساتھ نہیں ہو رہا. تو وہ یہ جو ابھی اوپن ہوئی کارروائی جسٹس مظاہر اکبر نقوی سے متعلق کیس میں، یہ انہی کی فرمائش پر ہوئی تھی. تو وہ اچھا، اور پھر بات آ گئی ایکسیس ٹو انفارمیشن والی. تو اس میں اگر مظاہر اکبر نقوی مانگ رہے ہیں کہ جی وہ ہمیں دیا، ظاہر ہے وہ ان کا رائٹ ہے جی وہ ہو. لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ معاملات ایسے ہوتے ہیں سپریم جوڈیشل کونسل کے کہ اس میں باقی وہ آپ کو کبھی بھی 100% ایکسیس یا اس طریقے سے نہیں ہوتی. مثلا میں ریکارڈ مانگوں کہ جی مجھے آپ دیجیے اس کا ریکارڈ سارا جسٹس شوکت عزیز صدیقی کا، تو وہ شاید مجھے نہیں ملے گا، کیونکہ میں وہ شاید اس کے لیے میں وہ جو ہے جسے کہتے ہیں نا کہ میرا لوکس اسٹینڈ نہیں ہے، یا وہ میں ایلیجیبل نہیں ہوں، یا یہ بات ہو سکتی ہے. تو یہ والے معاملات جو ہیں سپریم جوڈیشل کونسل سے ریلیٹڈ، یہ ذرا تھوڑے سے حساس نوعیت کے ہوتے ہیں اس میں. اب وہ جو سپریم کورٹ میں داخلے پہ کے حوالے سے پھر وہ نام آئے سامنے کہ اسد علی طور صاحب جو ہیں وہ بھی ہوں گے، راشد حبیب بھی ہیں، عمران وسیم، سارے ہمارے دوست ہیں، فیصل کمال پاشا ہے، سبیع الحسنین ہے، اس کے علاوہ کسی کا نام موجود نہیں ہے. اس کی انڈرسٹینڈنگ کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ باقی کوئی بھی شخص اس کو احاطے میں داخلے کی اجازت نہیں ہوگی، یا سپریم کورٹ پروسیڈنگ کمرہ عدالت میں آ کر نہیں آبزرو کر سکتا، دیکھ سکتا، رپورٹ کر سکتا؟ کیا ایگزیکٹلی اس کا مطلب؟ دیکھیے پہلے تو آپ نے ابھی جب انٹرو میں بات کی نا، آپ نے کہا کہ جی کسی بھی جگہ کسی بھی ادارے میں جب آپ جاتے ہیں تو وہاں پر انٹری کے اور وہاں پر ان اور آؤٹ ہونے کے آپ کو ایکسیس وہاں پر ملنے کے کچھ رولز ہوتے ہیں، ضوابط ہوتے ہیں، اور اس کے مطابق چلنا پڑتا ہے. آپ کا جو پی آئی ڈی ایکریڈیشن کرتی ہے وہ بتاتی ہے کہ جی آپ ان کی کتابوں میں آپ جرنلسٹ ہیں، یا آپ کا اپنا آفس کا کارڈ ہوتا ہے جو آپ کو وہ اکنالج کرتے ہیں. سوری، قطع نظر اس کے آپ یہ دیکھیے کہ یہ جو ہے سپریم کورٹ نے جو ابھی جاری کیا نا، یہ مطلب ابھی بھی آپ یہ دیکھیں نا کہ یوٹیوب
جو ہم کسی کو اگر اب اس وقت یوٹیوب یا یہ جو ڈیجیٹل میڈیا کے ہمارے جو یوزرز ہیں اور پریکٹیشنرز ہیں، ان کے لیے تو ابھی پلیٹ فارم ہی کوئی نہیں ہے، ان کے لیے کوئی ریگولیٹری اتھارٹی بھی نہیں ہے، ان کی کوئی ایکریڈیٹیشن بھی نہیں ہوتی کہیں پر بھی، ٹھیک ہے؟ تو مجھے نہیں پتا کہ وہ جو لسٹ ہے جو اس وقت منظر عام پر ہے، اس میں وہ ڈیجیٹل میڈیا کے نام پر جن لوگوں کو ڈال دیا گیا وہ کس کرائٹیریا کے تحت ڈالا گیا، کہ وہ کون سا کرائٹیریا میٹ کرتے تھے جس کو کہ فلفل کرتے تھے تو ان کا نام وہاں پر آیا. وہاں پر آپ کا نام، آپ تو چلو ایک اس کے ادارے سے اینکرنگ کر چلے رہے ہیں، سپریم کورٹ کور نہیں کرتا لیکن نا. میں صرف ان کی بات کر رہا ہوں، میں انہی کی بات کر رہا ہوں کہ وہ مطلب ہے ان کا کیا، اس لیے کہ بہت سارے نام آپ نے بھی لے لیے، مطلب ہے کہ وہ عابد اندلیب ہو گئے، یہ صدیق جان ہو گئے، ہمارے اتنے یہ پرانے مطلب ہے وہ کرنے والے ہیں. پرانے سے مراد یہ کہ ریگولر بیٹ رپورٹرز ہیں، یہ ریگولر بیٹ رپورٹرز ہیں. تو ان کو اب کس کیٹیگری میں، اگر اب اس کیٹیگری میں نہیں اگر وہ نکالا تو کیوں، کس بات پہ نکالا گیا؟ دیکھیں تو وہ اس لیے میں سمجھ رہا ہوں کہ وہ اس لسٹ میں جو چند نام ڈال دیے گئے ڈیجیٹل میڈیا کی کیٹیگری میں، وہ جو ہے نا وہ فیئر انف نہیں ہے. اس میں نظر آ رہا ہے کہ جناب جی یہاں پر بس انہوں نے یا تو رینڈملی کچھ لیا اور وہ اس کو ڈال دیا گیا، اور جو رہ گیا، یا پھر بائی ٹارگیٹ اور آن پرپز جو ہے نا وہ کچھ لوگوں کو انہوں نے کرنا ہوگا تو یہ کیا. صدیق جان مطلب ہے کہ وہ ہمارے آپ کا کولیگ ہے، اس کا آپ دیکھ لیجئے نا کہ وہ ایفرٹس تو ہو رہی تھیں کہ جی ان کو ذرا تھوڑا سا جو ہے نا ایک اسٹیپ شوڈ بی کیپٹ ایٹ آرمز لیتھ، اس کو رکھا جائے، ان کو دور رکھا جائے. تو میرا خیال ہے یہ ایک موقع مل گیا تو نکل گیا. آج صدیق جان نے ٹویٹ بھی کیا ہے اور اوپر انہوں نے بڑا اچھا کیپشن دیا ہے، وہ کہتے ہیں مجھے کیوں نکالا، آگے کوسچن مارک 62F کا بھی جو ہے نا کوئی تذکرہ کیا ہے کہ تاحیات نااہلی تو نہیں ہے. ایگزیکٹلی. تو وہ یہ کہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ڈٹرمن ہونا چاہیے کہ ایک اس کا کوئی کرائٹیریا ہونا چاہیے، کوئی یہ چیز ڈٹرمن ہو کہ ہاں بھائی یہ کرائٹیریا ہے، اس کو جو میٹ کرے گا وہ اس کے اوپر لسٹ میں آئے گا، اس کو نہیں آئے گا. صحیح. اچھا اب ظاہر ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا دور چل رہا ہے بطور چیف جسٹس، اور کچھ وقت کے بعد انہوں نے ریٹائر ہو جانا ہے، اور ریٹائر ہونے کے بعد کسی بھی شخص کو یاد رکھا جاتا ہے اس کے فیصلوں کے ذریعے. اس کے دور میں آئین اور قانون کے حوالے سے کیا بڑے بڑے فیصلے لیے گئے. اس وقت ظاہر ہے کہ بہت سارے لوگ کمپیئر کر رہے ہیں. قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہیں ان کے حوالے سے جو ان کا کنڈکٹ ہے، کچھ فیصلے آئے ہیں، ان کو کمپیئر کیا جا رہا ہے جسٹس منیر کے ساتھ. اور جسٹس منیر پاکستان کی عدالتی تاریخ میں ایک ایسا نام ہے جس کو آپ یوں سمجھیں کہ کوئی اچھے الفاظ میں جو ہے یاد نہیں کیا جاتا. وہ ہے ایک دھبا، اور وہ دھبا اس وجہ سے کہ انہوں نے نظریہ ضرورت کا جو راستہ ہے وہ کھولا تھا کہ کوئی چیز آئین اور قانون کے خلاف بھی ہو اس کو نظریہ ضرورت کے تحت، ڈاکٹرن آف نیسیسٹی کے تحت جو ہے اس کو جائز قرار دے دیا جائے. اب دو معاملات ہیں جن کے اوپر میں خاص طور پر میں یہ سوال جو ہے وہ کرنا چاہتا ہوں کامران صاحب سے، کہ ایک تو 90 دن میں انتخابات کا معاملہ تھا، جب سپریم کورٹ کی آبزرویشنز اور ایک بات یہ بتا رہی ہے کہ 7 نومبر کے بعد گزرنے والا ہر دن آئین شکنی شمار ہوگا، آئین کی خلاف ورزی شمار ہوگا، تو پھر کیا امر مانے ہے، کون سا ڈاکٹرن آف نیسیسٹی نظریہ ضرورت یہاں پر اپلائی ہو رہا ہے کہ اس آئین کی خلاف ورزی پر کسی شخص کو سزا نہیں دی جائے گی. ایک تو یہ معاملہ ہے. دوسرا، شوکت عزیز صدیقی صاحب کے کیس میں لگتا یہ ہے ابھی فیصلہ نہیں آیا، آئی ڈونٹ وانٹ ٹو جمپ دا گن، لیکن لگ یہی رہا ہے کہ مٹی پاؤ آگے بڑھو، کوئی ان بٹوین جو ہے وہ معاملہ ہونے والا ہے کہ فیض حمید صاحب جو ہیں ان کے خلاف بھی کچھ نہیں ہوگا، یہ شوکت عزیز صدیقی صاحب ہیں ان کے خلاف بھی نہیں، سب کو خوش کر دینے والا فیصلہ. تو یہ تو آئین اور قانون کے ساتھ مذاق ہے. نظریہ ضرورت جو ہے نا، یہ ہم اس کو تعبیر عموماً کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ اس کے تحت ماشاء اللہ ہی لگایا جاتا ہے، لیکن یہ صرف ماشاء اللہ سے متعلق فیصلوں میں نہیں اس کی ضرورت پڑتی، یہ بہت سے فیصلوں میں ضرورت پڑتی ہے، اور یہ ہمیشہ سے موجود رہا ہے. آپ شروع ہو جائیے مولوی اپنا تمیز الدین کیس سے لے کے جسٹس منیر کا آپ نے حوالہ دیا، تو یہ سب نظریہ ضرورت یعنی بہت شروع سے موجود تھا، موجود ہے، اور میرا خیال ہے موجود رہے گا. افتخار چودھری صاحب نے یہ ایک فیصلہ دیا تھا، وہ بڑا ان کی لینڈ مارک ججمنٹ تھی، وہ
جس میں انہوں نے وہ پورا فل کورٹ بیٹھا تھا اور جو ہے نا انہوں نے کہا تھا کہ جی آئندہ کوئی جج جو ہے وہ پی سی او کے تحت حلف نہیں لے گا اور کوئی جو آئین توڑے گا وہ یہ ہوگا اور غدار ہوگا. اس کے اوپر فیصلہ آیا نا تو اس کے اوپر نا کہا جی آج نظریہ ضرورت ہمیشہ کے لیے دفن ہو گیا ہے. تو مجھے یاد ہے میں نے ایک کالم لکھا تھا اس کے اوپر, دنیا اخبار میں وہ چھپا تھا, آپ بھی اس وقت وہیں پہ تھے, تو ہم نے کہا جی نظریہ ضرورت آج بھی زندہ ہے اور زندہ رہے گا, اس لیے کہ جب تک ضرورت ہے, انسانی ضرورت ہے یا آپ کی وہ جو سرکمسٹینشیل ضرورت موجود ہے, تو وہ نظریہ ضرورت جو ہے نا وہ موجود بھی رہے گا اور استعمال بھی ہوتا رہے گا. یہ جو آج کے فیصلے کی آپ اس کو بات کر رہے ہیں, اس میں بھی ایسا ہی ہے, وہ نظر آ رہا ہے کہ اس میں شوکت عزیز صدیقی صاحب کو کہہ دیا جائے گا جی آپ کی جو ہے نا وہ پینشن اور مراحت جو ہیں وہ بحال ہیں, اور اس میں جو اصل معاملہ ہے وہ یہ تھا, جو کمپلینٹ تھی شوکت عزیز صدیقی صاحب کی وہ یہ تھی, وہ صرف یہ نہیں ہے کہ جی مجھے یہ دو, وہ یہ کہتے ہیں جی جو میں نے الزامات لگائے ہیں اس کو سوری وہ کہتے ہیں جو میں نے الزامات لگائے ہیں اس کو بھی آپ اس کو بھی کسوٹی پہ پرکھیں کہ وہ صحیح ہیں یا نہیں ہیں. اصل چیز تو وہ ہے جہاں وہ آپ کو لگتا ہے نظر تو نہیں آ رہا کہ وہ آپ بتا چکے ہیں, وہ بھی وہاں پہ بھی کوئی نظریہ ضرورت جو ہے وہ جنرل فیض حمید نے اپنے کونسل خواجہ حارث کے ذریعے سپریم کورٹ آف پاکستان میں وہ تمام الزامات جو شوکت عزیز صدیقی نے لگائے تھے, جو انہوں نے تقریر کی تھی مشہور زمانہ, آپ سب لوگ واقف ہیں اس سے, ان میں درج جو اس کے کانٹینٹس ہیں اس سے ڈینائی کر دیا. انہوں نے کہا کہ میرا کوئی ایسا تعلق نہیں تھا, نہ اس قسم کی کوئی میٹنگز ہوئی تھیں, نہ ان کو پریشرائز کیا گیا تھا, یہ ان کا مدعا ہے. اب وہ تقریر ہوئی, تقریر کی بنیاد کے اوپر کہ جج کا کنڈکٹ والا معاملہ لے کر معاملہ چلا گیا سپریم جوڈیشل کونسل. سپریم جوڈیشل کونسل نے برطرف کر دیا شوکت عزیز صدیقی صاحب کو. اب شوکت عزیز صدیقی صاحب یا تو وہ صدیقی صاحب جو ہیں وہ غلط ہیں اس سارے معاملے میں, یا فیض حمید. اب یہ نہیں کیا جا سکتا کہ آپ دونوں کو جناب ایک کی مراعات اور پینشن بحال کر دیں, برطرفی ختم کر دیں, تو اس صورت میں آپ کوئی کارروائی نہ کریں فیض حمید کے خلاف. تو یہ ظاہر ہے کہ اگر ہوگا تو پھر یہ تو نظریہ ضرورت کے تحت ہی ہوگا نا. نہیں, چیف صاحب نے آج کہا بھی یہی ہے کہ اگر تو ہم وہ سپریم جوڈیشل کونسل کی دی گئی سزا کالعدم قرار دیں گے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ جو الزامات لگائے تھے شوکت عزیز صدیقی نے وہ ٹھیک تھے, یعنی یہ اس طرح کی مداخلت جو ہے اداروں نے کی تھی جوڈیشری کے اندر, ٹھیک ہے نا. تو وہ اس لیے وہ میرا خیال ہے کہ وہ اس طریقے سے نہیں ہوگا, اور یہ جو آپ اشارہ کر رہے ہیں کہ جی بس وہ پینشن دے کے اور یہ کر لیا جائے گا, میں پھر کہہ رہا ہوں کہ شوکت عزیز صدیقی صاحب کا کیس یہ نہیں ہے. بٹ وڈ بی انٹرسٹنگ ٹو واچ کیس کی بنیاد پہ اب انکوائری کوئی کھل سکتی ہے. نہیں, جب اس دیکھیں آج شوکت عزیز صدیقی صاحب سے بھی جب پوچھا گیا نا کہ مجھے آپ, انہوں نے تو انکار کر دیا ہے کہ جی ایسی کوئی بات نہیں, الزامات جھوٹے ہیں, تو آپ کے پاس کیا ثبوت ہے؟ انہوں نے کہا جی میرے پاس ثبوت ہیں, ایک چیز کا ثبوت ہے, میں اپنی بات پہ سچا ہوں اور میں ثبوت جو ہے وہ عدالت کے سامنے پیش کروں گا, میڈیا کے سامنے پیش نہیں کروں گا. لیکن بات یہ ہے کہ عدالت نے تو آج کنکلوڈ کر دیا نا, عدالت نے تو آج کنکلوڈ کر دیا کیس جناب جی. اگر وہ ثبوت جب جواب آ گیا تھا فیض حمید کا اور جو باقی انور قاسی جو سابق چیف جسٹس ہیں ان کا اور بریگیڈیئر رامے کا, اور ان جواب کی بنیاد پہ آپ کہہ سکتے تھے کہ جی یہ انہوں نے غلط کہا ہے. یہ دیکھیے وہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ میں جھوٹ بول رہا ہوں, یہ میرے پاس ثبوت ہیں کہ جی میں یہ, اب دیکھیے ان کو کہ جی میں جھوٹ بول رہا ہوں یا وہ جھوٹ بول رہے ہیں. تو یہ اب ہونا چاہیے تھا. تو اب جب وہ ججمنٹ ریزرو ہو گئی, کل کلام کو وہ کہیں گے کہ جناب یہ ایریئرز ہیں اور یہ پریولیج ہیں اور آپ کے اوپر وہ جو آپ بھی ٹھیک تھے اور غلط وہ بھی نہیں تھے. ہاں, وہ انہیں خبر آئی ہے دوئیں ساڈے پائی نے. اچھا, جو ابھر کر سامنے آئے ہیں جو ریمارکس ہیں, ریمارکس ضروری نہیں کہ ججمنٹ میں ریفلیکٹ بھی کریں, وہ ہے کہ محتاط چلنا ہوگا, کہیں اداروں کے درمیان قائم آئینی توازن خراب نہ ہو. شوکت صدیقی کیس کا فیصلہ محفوظ. اب دیکھتے ہیں کہ جناب قاضی فائز عیسیٰ صاحب, ان کی عدالت ہے, وہ چیف جسٹس ہیں, اکتوبر میں انہوں نے ریٹائر ہو جانا ہے. یہ وہ تمام فیصلے ہیں جن کے بنیاد کے اوپر قاضی فائز عیسیٰ صاحب ایک لیگیسی چھوڑ کر جائیں گے, اسی بنیاد پر ان کو یاد رکھا جائے گا. بہت ساری چیزیں ہو رہی ہیں ان کے دور میں جن کو بہت بڑا تعداد ہے ان لوگوں کی, آئینی قانونی ماہرین کے رپورٹرز کی, جو کہتے ہیں کہ یہ آئین کے مطابق نہیں ہے. جو اس میں جو ابھی جو جے آئی ٹی بنائی گئی ہے, جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم,
آپ کی اور ہماری سرویلنس کے لیے، وہ بھی دیکھا جائے تو اس کے اوپر بھی تنقید جو ہے نا وہ کی جا رہی ہے، اور اس میں حالانکہ ہم یہ کہہ چکے ہیں، اور جبکہ ابھی حکومت کی جانب سے بھی انفارمیشن منسٹر نے یہ بات کلیئر کر دی تھی کہ جی تنقید جو ہے وہ حق ہے آپ کا، ججمنٹس آر اوپن ٹو کریٹیسزم ہوتی ہیں، جج صاحبان خود کہتے ہیں تنقید کرو، اور میں پھر جسٹس اطہر من اللہ کی اس تقریر کا حوالہ دوں گا جس میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ جی یہ اس فلڈنگ کو آپ نہیں روک سکتے، یہ رہے گی، ججز پر تنقید بھی ہونی چاہیے فیملی کے اور اوپر اس کو ذاتی ہونا حملے چاہیے. اور گالن گلوچ، یہ کسی کو تنقید ضرور ہو، تذلیل نہ کی جائے، کسی کی انسلٹ نہ کی جائے، کسی کو ڈیروگیٹری وہ چیز ظاہر ہے، اس کو کون کرے گا؟ دیٹ شوڈ بی کیپٹ ان مائنڈ. جناب یہ ہے پاکستان کا اس وقت عدالتی منظرنامہ. بہت سارے معاملات سیاسی منظرنامے پر چل رہے ہیں، انشاءاللہ آنے والی ویڈیوز میں اس پر بات کا سلسلہ جو ہے وہ جاری رہے گا. اب تک لیے اتنا ہی، مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.